اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ عقیدہ اور ایمان کو سمجھنے کے لیے کسی مسلک کو، کسی شخصیت کو، کسی پیر کو، کسی بزرگ کو، کسی سلسلے کو معیار نہ بنائیں، خالص صاف ستھرے ذہن سے قرآن کا مطالعہ کرے، صحیح حدیث کا مطالعہ کرے۔ یہ ہماری اور آپ کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا سوال ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا ہم کفار، اور کفر پر ہی وہ مر گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، اگر وہ زمین بھر کے بھی سونا اللہ کے یہاں لے کر آ جائیں کہ یہ سونا لے لیا جائے اور ان کو جہنم سے بچا لیا جائے، تو زمین بھر کے سونا بھی وہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ جب زمین بھر کے سونے کی کیا قیمت ہو سکتی ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ ایمان کے مقابلے میں اللہ کے یہاں اس کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اے معاذ، تو یا تو قتل کر دیا جانا، اگر جلا بھی دیا جائے اسے منظور کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ جان جاتی ہے، جان چلی جائے، اس جان کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے ایمان کے مقابلے میں، عقیدے کے مقابلے۔ حساب و شفاف۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال تعالى في مقام آخر أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضیزی۔ حمد و صلات کے بعد یہ بات ہمارے اور آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے ہمارے خطبہ جمعہ میں شرک خفی، شرک اصغر کا بیان جاری ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بھی ہم شرک ہی سے متعلق ایک بہت ہی پوشیدہ بات، جو عام طور پہ عامی شخص کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے بھی مخفی رہ جاتی ہے جو لوگ علم والے ہوتے ہیں۔ اس مناسبت سے آپ نے اس سے پہلے اس کی اہمیت کو سنا اور جانا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے دنیا کی تمام چیزوں سے بھی زیادہ قیمتی شے اگر کوئی ہے تو صحیح عقیدہ اور ایمان ہے۔ اگر کسی مسلمان سے اس بات پر گفتگو کی جائے اور سودا کیا جائے کہ یا تو وہ دنیا جہاں کی تمام چیزوں کا اس کو مالک بنا دیا جائے، اور دوسری طرف اس سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ آپ یا تو دنیا کی ان تمام چیزوں کے مالک بن جاؤ یا پھر اپنا عقیدہ اور ایمان سنبھال لو، تو وہ مسلمان جو صحیح عقیدے اور صحیح ایمان کی اہمیت کو جانتا اور سمجھتا ہے، یقیناً وہ پوری دنیا کے ساز و سامان کے مقابلے میں ایمان اور عقیدے کو ترجیح دے گا، اور پوری دنیا کے ساز و سامان کو اور دنیا کی تمام تر نعمتوں کو وہ ٹھکرا دے گا۔ یہ وہ مسلمان کرتا ہے جو ایمان اور عقیدے کی اہمیت کو جانتا ہے۔ جو لوگ اس کی اہمیت کو نہیں جانتے، ان کا ایمان قدم قدم پر ڈگمگاتا ہے، اور
سوشل میڈیا، ٹی وی چینل، سیاسی ماحول ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ قدم بقدم ٹپوں میں بکنے والے ہوتے ہیں۔ اسلام کی اور مسلمانوں کی بدنامی کا زبردست ذریعہ ثابت ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو نہ ایمان جانتے ہیں، نہ عقیدے کی صحیح بنیادوں کو سمجھتے اور جانتے ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک مسلمان کے یہاں شرک کی باریک قسموں میں سے ایک قسم ہے برکت میں شرک کرنا۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ ہمیں سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ برکت کسے کہتے ہیں۔ برکت کوئی نعمت اللہ نے کسی کو دی ہے، اس نعمت کی وہ نعمت زیادہ ہو، یعنی مقدار میں وہ وافر مقدار میں ہو، کثیر مقدار میں ہو، اور وہ چیز ہمیشہ باقی رہے، اور اس کے بقا کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں برکت، یعنی برکت کی یہ تعریف ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے بارے میں کہا کہ تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا۔ فرقان کیا ہے؟ یہاں قرآن مجید مراد ہے کہ حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والی کتاب کو فرقان کہا جاتا ہے، اور قرآن کو کہا گیا کہ وہ حق کو الگ کر دینے والی کتاب ہے اور باطل کو چھاڑ دینے والی کتاب ہے۔ لہٰذا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو برکت والا ہے اس نے قرآن کو نازل کیا۔ کیا معلوم ہوا کہ برکت والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ ہی جس چیز میں چاہتا ہے برکت کو ڈال دیتا ہے۔ کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے اندر برکت ہے یا وہ برکت کو کسی چیز میں منتقل کر سکتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ درست اور صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ برکت والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے برکت والا بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس میں چاہتا ہے، جس چیز میں چاہتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت کو رکھ دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بہت اختصار کے ساتھ سمجھے، اللہ نے 3 چیزوں میں برکت رکھی ہے۔ نمبر 1، کچھ مقامات ایسے ہیں جن کو اللہ نے برکت والا بنایا ہے، اور کچھ اوقات ایسے ہیں، کچھ گھڑیاں اور ساعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے برکت والا بنایا ہے یا جن میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اور کچھ شخصیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے اور ان کو اللہ نے برکت والا بنایا ہے۔ سب سے پہلی قسم ہے ایسی چیزیں، وہ مقامات یا وہ جگہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ خانہ کعبہ ہے اور بیت المقدس ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا الذی بارکنا حولہ، کہ وہ اللہ ہے جس نے اس کے ارد گرد آس پاس برکتیں رکھی ہیں۔ تو خانہ کعبہ برکت والی جگہ، اور مسجد اقصیٰ اور اس کا اطراف و اکناف یہ برکت والی جگہ ہے۔ ایسے ہی آپ ریاض الجنہ کو بھی اس میں شامل کر لیجئے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا میرا گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ تو یہ جو جگہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن جگہوں کو برکت والا بنایا ہے، ہم صرف ان جگہوں کے بارے میں ہی یہ اعتقاد رکھیں گے کہ اللہ نے ان میں برکت رکھی ہے۔ کسی بھی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ نے فلاں بزرگ کی قبروں یا فلاں مشہد میں یا فلاں جگہ میں یا فلاں جگہ پانی کے چشمے کو یا فلاں پہاڑ کے فلاں غار کو اللہ نے برکت والا بنایا ہے یا اس میں برکت ہے۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایسا عقیدہ رکھے۔ اگر وہ ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ وہ شرک اکبر ہوگا یا شرک اصغر ہوگا۔ اگر وہ صرف اس کو برکت والی جگہ مانتا ہے کہ فلاں جگہ میں فلاں غار ہے، فلاں علاقے میں فلاں قبر ہے، جیسے ہمارے ہیں نا لوگوں نے شریف بنا لیا، یہ شریف وہی ایک طریقے سے ہماری زبان میں برکت ہی کی ایک قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 شریفین بنائے، حرمین شریفین، 2 جگہوں کو اللہ نے شریف بنایا، برکت والے جگہ بنایا۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں بر صغیر میں بہت ساری جگہ ایسی ہیں جن کے نام کے آگے شریف لگتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی فلاں جگہ کو شریف بنا رہا ہے، خلد آباد شریف، برہان پور شریف اور کچوچا شریف اور فلاں شریف، وہ شرک کر رہا ہے۔
کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ نے ان جگہوں کو برکت والی جگہ نہیں بنایا جن کو آپ برکت والی جگہ بنا رہے ہیں، کیونکہ برکت اللہ کی ذات دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس جگہ میں چاہتا ہے وہ برکت ڈال دیتا ہے۔ کوئی آدمی کسی جگہ کے بارے میں، کسی پانی کے چشمے کے بارے میں، کسی غار کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ وہاں برکت ہے تو وہ شرک کر رہا ہے، سوائے ان جگہوں کے جن جگہوں میں برکت اللہ نے ڈالی، جیسے خانہ کعبہ، مسجد اقصیٰ اور اس کے آس پاس کا، ان جگہوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے، تو ہم یہ اعتقاد رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں برکت رکھی ہے۔ اب جب اللہ نے وہاں برکت رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان جگہوں سے برکت کے حاصل کرنے کا طریقہ بتایا۔ کیا طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ ہمارا دل جب اس میں اٹکا رہے، اس میں لگا رہے، ہم عبادت کے لیے وہاں جائیں تو خانہ کعبہ کا طواف کریں، اور جو وہاں پہ نماز وغیرہ کے آداب بتائے گئے ہیں اس کا ہم لحاظ رکھیں۔ اس طریقے سے اگر کوئی آدمی وہاں جانے کے بعد خانہ کعبہ کے آس پاس کے پتھروں کو، دیواروں کو چھوتا ہے اور یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہاں کی برکت میرے جسم میں آ جائے گی یا مجھ کو شفا ہو جائے گی، تو ایسا عقیدہ رکھنا شرک اصغر ہے۔ اگر کوئی آدمی بیت المقدس جاتا ہے، مسجد اقصیٰ، وہاں جا کر وہاں کی دیواروں میں اللہ نے برکت رکھی ہے، وہاں کے دیواروں کے آس پاس، اب وہاں کی دھول مٹی کو وہ اپنے ہاتھ پہ مل رہا ہے، مسل رہا ہے، وہاں لوٹ پوٹ کر رہا ہے، یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ اس کی برکت میرے جسم میں آ جائے گی، وہ شرک اصغر کر رہا ہے، شرک خفی کر رہا ہے، چھوٹا شرک کر رہا ہے۔ اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کسی، ابھی آگے بات آئے گی، کسی جگہ صالحین کی قبریں ہیں اور مشاہد ہیں، اس طرح کی کوئی کسی چشمے کا پانی ہے یا کسی غار کی مٹی ہے، اگر وہ وہاں جا کر کے یہی اعتقاد رکھتا ہے کہ یہاں سے مجھے برکت ملے گی، وہ شرک اصغر، شرک خفی کر رہا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہیں اور ان کی تعظیم کرنے کی وجہ سے اس چشمے کی، اس غار کی، اس صالح آدمی کی قبر کی تعظیم اس نیت سے کرتا ہے کہ یہ چیزیں مجھ کو اللہ سے قریب کر دیں گی، تو وہ آدمی شرک اکبر کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا وہی عقیدہ بیان کیا کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا رکھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان معبودان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں۔ کسی جگہ کی تعظیم آپ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ اس جگہ کی تعظیم کی وجہ سے آپ اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے، تو یہی چیز مشرکین مکہ میں تھی اور یہی شرک اکبر تھا۔ اسی کی تردید پہ جھگڑا ہوا، اسی کی تردید پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکالے گئے، اسی کی تردید پہ جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، غزوہ احزاب ہوا، فتح مکہ ہوا۔ سارے مسائل اسی عقیدے کی بنیاد پر جنم لیے، جس کو ہمارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر بولا جائے تو اختلافی بات کرتے ہیں۔ کیا شرک کی تردید کرنا، اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرنا، اس کی باریکی کو بیان کرنا آپ کے نزدیک اختلاف کی بات کرنا ہے؟ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہہ کے بتائیے کہ آپ نے جو باتیں کی وہ اختلافی تھی۔ مشرکین مکہ نے کیا کہا تھا؟ یہ جو دعوت آپ دے رہے ہیں، آپ اس دعوت کو چھوڑ دیجئے، آپ جو مطالبہ کریں گے ہم سے جو ڈیمانڈ کریں گے، ہم وہ ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے کہا تھا ایک ہاتھ میں چاند سورج ملا کر دے دو، ایک ہاتھ میں چاند لا، دوسرے میں سورج لا دو۔ اس کے باوجود بھی میں اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ وہ دعوت کون سی دعوت؟ یہی دعوت توحید، بات دوسری طرف جائے گی۔ بتایا رہا تھا کہ آدمی برکت میں شرک کہاں سے کرتا ہے، تو جن جگہوں کو اللہ نے برکت والا بنایا ہے ان جگہوں کو آپ برکت والا مانیں، ان جگہوں سے اس طرح برکت حاصل کریں گے جس طریقے سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ شریعت نے بتایا۔ اب حجر اسود ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جنتی پتھر ہے اور یہ بابرکت پتھر ہے۔ اب کوئی آدمی یہ خیال کرے کہ حجر اسود کو چھونے کی وجہ سے اس کی برکت میرے جسم میں آ جائے گی، اس کا یہ خیال غلط ہے۔ کوئی آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ حجر اسود کو چھونے کی وجہ سے میری بیماری دور ہو جائے گی، وہ شرک کر رہا ہے۔ اس لیے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بہت وضاحت کے ساتھ کہا تھا، یا حجر انی اعلم انک حجر، اے حجر اسود میں یہ جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، فضیلت والا پتھر ہے، جنت سے لایا گیا اس کو، لا تضر ولا تنفع، میں یہ جانتا ہوں کہ تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے
اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأقبلک ما قبلتک، اگر میں نے تجھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، ما قبلتک، تو تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ اس کا مطلب صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ حجر اسود نفع نقصان پہنچاتا نہیں ہے، اس سے ہمیں نہ کوئی نفع مل سکتا ہے نہ کوئی نقصان۔ اس سے برکت کیسے حاصل کریں گے؟ اس کو بوسہ دیں گے، اور بوسہ اس اعتقاد کے ساتھ دیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو بوسہ دیا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت آپ کو ملے گی۔ یہ چیز ہے۔ اب اسی سے معلوم ہوا کہ جب حجر اسود جنتی پتھر ہے، آپ اس کو بوسہ اس لیے نہیں کہ نبی نے بوسہ دیا، تو کسی اور جگہ کو آپ بوسہ نہیں دے سکتے، اس واسطے کہ جس جگہ کو نبی نے بوسہ نہیں دیا اس جگہ کو آپ بوسہ نہیں دے سکتے۔ اب جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی جالیوں کو بوسہ دے رہے ہیں، اور عام صالحین اور اولیاء کی قبروں کو بوسہ دے رہے ہیں، اس کی تعظیم کر رہے ہیں، وہاں سیدھے پاؤں گئے تو الٹا پلٹ کے نہیں آنا، نہیں تو ناراض ہو جاتے، اس طرح کے اعتقادات شرک ہیں، شرک ہے چیزیں جان لینا چاہیے۔ تو یہ برکت سے متعلق کچھ بنیادی باتیں۔ دوسری چیز ہے، کچھ ساعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے برکت والا بنایا ہے۔ یہاں ایک وضاحت کرتا چلوں، بعض لوگ غار حرا میں، غار ثور میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مقامات پر آمد و رفت کی ہے، ان مقامات کو بھی برکت والی جگہ خیال کرتے ہیں، تو ان کا یہ خیال بھی غلط ہے۔ جو حج کے لیے جاتے ہیں وہ جب خانہ کعبہ جاتے ہیں تو جہاں اللہ کے رسول نے غار حرا میں، غار ثور میں جو آپ نے قیام کیا تھا، کچھ لوگ وہاں کی خصوصی زیارت کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ صرف دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ چلو وقت ہے دیکھ لیں تو الگ چیز ہے، وہاں آپ زیارت کی نیت سے کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، آپ اس کی زیارت اور اس کا قصد نہیں کر سکتے، یہ الگ ایک عنوان تھا، لیکن میں نے ضمناً اس کو بتا دیا، تو اس کا بھی خیال رکھیں۔ اور وہاں پہ جانے کے بعد میں وہی کام کرتے ہیں جو لوگ، کوئی غار حرا یا غار ثور کے پتھروں کو چھو رہا ہے، کوئی جا کے وہاں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی جا کے وہاں کوئی اس طرح کی عبادت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ سب چیزیں ایسے ہیں جو ممنوعات میں داخل ہیں۔ جب آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو صحیح علم اور صحیح عقیدہ رکھنے والے علماء سے آپ کو اس کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ دوسری قسم بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ساعتوں کی برکتیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو برکت والا بنایا ہے، دن بھر کے اندر 24 گھنٹے میں جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنے آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے، یہ برکت والی ساعت ہے۔ تو اللہ نے جن گھڑیوں میں، جن ساعتوں میں برکتیں رکھی ہیں، ان میں برکت ہونے کا اعتقاد رکھنا اور ان میں عبادت کے لیے کوشش کرنا اور ان میں دعا اور مناجات کرنا، اس طریقے سے اجر و ثواب کے حصول کے لیے کوشش کرنا، ان ساعتوں اور ان گھڑیوں سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ تیسری قسم ہے شخصیات میں برکت۔ شخصیات میں برکت سے مراد انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی کئی روایتوں میں بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور آپ کے پسینے سے، آپ کے بالوں سے صحابہ کرام برکت حاصل کیا کرتے تھے، بسا اوقات آپ کے وضو کے پانی سے بھی کیا ہے۔ تو اس طریقے سے انبیاء کرام کی ذات میں برکت ہوتی ہے اور ان کی برکت دوسروں میں منتقل بھی ہوتی ہے، مگر کب تک؟ جب تک کہ وہ زندہ ہوتے ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا، میں نے ایک چیز بتائی۔ اس کے بعد انبیاء کرام کے ساتھ یہ برکت خاص کیوں ہے؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے انبیاء کی ذات میں برکت رکھی ہے، پہلی وجہ۔ دوسری یہ کہ انبیاء کرام کے چلے جانے کے بعد، ان کے گزر جانے کے بعد انبیاء کی جو ماننے والے تھے، خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی اور تمام صحابہ کرام، ان صحابہ کرام میں سے کسی بھی ایک صحابی سے کسی دوسرے صحابی نے اس طریقے سے تبرک حاصل نہیں کیا، برکت حاصل نہیں کی جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بات پر صحابہ کرام متفق تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات بابرکت تھی
اور برکت کو آپ کی ذات سے حاصل کیا جا سکتا تھا، اب آپ کے گزر جانے کے بعد کسی سے برکت حاصل کرنا ان کے لیے درست نہیں تھا۔ اسی لیے جب حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی، ان کا زمانہ آیا، تو کسی بھی صحابی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور شخصیت سے برکت حاصل نہیں کی، ان سے تبرک حاصل نہیں کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برکت والا معاملہ اور انبیاء کے ساتھ خاص تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کرام جن کو دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت ملی اور جن کی فضیلتیں اللہ نے بیان فرمائیں، جن کا مقام و مرتبہ ایسا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی، کسی نبی کا کوئی صحابی، کسی بھی نبی کا کوئی بھی صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے برابر نہیں ہو سکتا، جب انہوں نے یعنی ان صحابہ کرام نے اپنے صحابہ کرام سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ نے ان صحابہ کرام سے، حضرت ابوبکر صدیق سے، حضرت عمر فاروق سے، حضرت علی وغیرہ سے تبرک حاصل نہیں کیا، تو پھر کسی علاقے کے پیر صاحب، کسی قبر کے کوئی فلاں مجاور، کوئی مولوی صاحب، یہ ان سے ہم برکت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمارا کہا آپ کا آنا مبارک ہو، کیا ہے شریعت نے بتایا ہے؟ ہمارے یہاں مولویوں کے جبے میں برکت، ان کے بالوں میں برکت، ان کی گاڑی میں برکت، ان کی گاڑی کے ٹائر میں برکت، یہ ایسا ہی نہیں بول رہے، جہالت ہے ہمارے یہاں۔ ہمارے یہاں دیکھا گیا ہے کہ جس گاڑی میں ہمارے پیر صاحب اور وہ سوار تھے، ان کی گاڑی کو بھی لوگ چوم رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیے آپ کو ملے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ یہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ جہاں یہ بیٹھ گئے، جو ان کا جبہ ہے، جو ان کا قبہ ہے، جو ان کے کپڑے ہیں، جو ان کے بستر ہیں، جو ان کی لاٹھی ہے، جو ان کی پیٹی ہے، یہ سب برکت والی ہو جاتی ہے۔ یہ سب وہ شرک ہے جو مشرکین مکہ میں کہیں نہ کہیں موجود تھا، اب اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شخصیات میں اللہ نے برکت رکھی ہے، تو شخصیات انبیاء کرام کی ذات ہے جس سے برکت ہے، کسی اور کی ذات میں اللہ نے کوئی برکت نہیں رکھی، الا یہ کہ کسی مسلمان کے اندر اس کے ایمان، اس کے عمل اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت ہو۔ کسی مسلمان میں کوئی ذاتی برکت نہیں ہے، جیسے میں یہ دعویٰ کروں کہ میرے اندر بہت برکت ہے، میں کیوں دعویٰ کروں یہ؟ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ کسی مسلمان کے اندر ایمان کی، صحیح عقیدے کی، علم کی اور اس پر عمل کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت ہے، ایسا کہنا درست اور صحیح ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی عالم کے اندر علم کی، اتباع رسول کی برکت ہے، تو اس سے آپ برکت کیسے حاصل کریں گے؟ جی، کیا ان کے پانی کی گلاس میں برکت آ جائے گی؟ کیا ان کے جبے میں برکت آ جائے گی؟ نہیں، بلکہ اس برکت کو آپ اس طرح حاصل کریں گے کہ آپ ان سے علم حاصل کریں، اس طرح علم کے ذریعے سے آپ تبرک حاصل کریں گے اور ان کی اقتداء کریں ان اعمال میں جو نیکی کے اعمال ہیں اور درستگی اور خیر کے اعمال ہیں۔ تو کسی عالم کو دیکھ کر ان کی نیکی میں ان کی اتباع کرنا اور ان سے علم کا حاصل کرنا، علم کا سیکھنا، اس طریقے سے کسی عالم سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ برکت کا کوئی طریقہ نہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی عالم آپ کے گھر میں آئے بہت برکت آئے گی، نہیں ہو سکتا ایسا، الا یہ کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے، الا یہ کہ وہ آپ کو کوئی علم سکھائے، اس طریقے سے برکت حاصل ہو سکتی ہے، ورنہ کسی کے آنے جانے سے، کسی کے پیر سے، کسی کے جوتے سے، کسی کے جبے سے، کسی کی داڑھی سے، کسی کی ٹوپی سے، کسی کے چشمے سے کوئی برکت نہیں۔ اب آگے بڑھیں اس عنوان کو یہاں روک کے، اور ہم ایک بنیادی بات یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم جو باتیں بول رہے ہیں اس کو ہم اچھے ڈھنگ سے پروف بھی کریں اور ان کو مشرکین مکہ کے عقیدے سے کمپیئر کر کے دیکھیں، ان کو سامنے رکھیں اور اسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھیں اور مسلمانوں کے عقیدے کو سامنے رکھیں۔ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ، جو میں نے سورہ نجم کی آیتیں پڑھی کہ کیا تم نے کبھی غور کیا، دیکھا کہ لات اور عزیٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ اور مشرکین کی تیسری دیوی منات کے بارے میں، یہ تین ایسے معبود تھے جن کی مشرکین مکہ اور ان کے آس پاس کے قبیلے کے لوگ بڑی تعظیم کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک معبود تھا جس کا نام لات تھا، اللات، اور ایک معبود تھا اس کا نام عزیٰ تھا، اور ایک معبود تھا اس کا نام، ایک دیوی تھی انہوں نے منات رکھا۔ تینوں کے اندر انہوں نے الگ الگ اوصاف بنا رکھے تھے۔ یہ لات تھا، یہ الہ سے انہوں نے مشتق مانا تھا، اسے لفظ الہ لا الہ میں الہ،
اس الہ سے انہوں نے اس کو مشتق مانا. اور یہ جو لات نامی بت تھا اس کی تاریخ کیا ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس لات ایک ایسے آدمی کا نام تھا جو حجاج کرام کو ستو پانی میں گھول کے پلایا کرتا تھا، یعنی حجاج کی خدمت کیا کرتا تھا. اور جس جگہ یہ بیٹھا کرتا تھا کچھ چیزیں بیچنے کے لیے بھی، تو یہ ایک سفید پتھر تھا، اور اس سفید پتھر کے پاس بیٹھ کر اس نے اپنی زندگی اس طرح گزار دی زمانے جاہلیت. جب اس کی موت ہو گئی تو اس کی قبر کے پاس لوگوں نے اعتکاف کرنا شروع کر دیا، یعنی مجاوری شروع کر دی کہ اس کی قبر ہے، وہاں بیٹھ کر اس کی تعظیم کرنے لگے کہ یہ بہت نیک آدمی تھا. یہ بخاری کی روایت ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر ذکر کیا ہے کہ یہ جو لات نامی بت تھا ایک سفید قسم کا پتھر تھا، بہت چمکدار پتھر تھا. تو لوگوں نے اسے مزین کیا اور اس کو بنا سوار دیا، اور اسی کی لوگوں نے پوجا اور عبادت شروع کر دی. گویا کہ لات اللہ جو ان کا بت تھا یہ بھی کسی نیک آدمی کی طرف ہی منسوب تھا. اور اہل طائف جو تھے، مکہ سے لگا ہوا جو علاقہ ہے طائف، جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہ جانتے ہیں، یہ جو لات نامی بت تھا یہ طائف کے لوگوں کا بڑا چہیتا تھا. تو طائف کے لوگ اور مکہ کے لوگ اس کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے. دوسرا معبود، دوسرا بت وہ عزا تھا. یہ اللہ کی صفت عزیز، اس سے انہوں نے اسے مشتق مانا. اور یہ مکہ المکرمہ سے کچھ دور وادی نخلا کہا جاتا ہے غالباً، تو یہ وہاں پر یہ واقع تھا مکہ المکرمہ سے 70 کلومیٹر دور. آج اس کا نام کچھ دوسرا رکھ پڑ گیا. تو 3 کانٹوں کے درخت تھے ببول کے، ان تینوں درختوں کو ملا کر کے ایک عمارت بنا لی گئی، اور اسی کو عزا کا نام دے دیا گیا. اور یہاں مشرکین مکہ اس عزا نامی درخت سے برکت حاصل کرنے لگے. تیسری منات نامی دیوی، یہ مکہ المکرمہ سے مدینہ کے راستے پہ اسے بنایا گیا تھا. اور وہ لوگ یہاں جانوروں کو ذبح کر کے یہ خیال کرتے تھے کہ اس طرح جانور کو ذبح کرنے سے ان کو برکت ملے گی، ان کا کام آسان ہو جائے گا، یا وہاں اس منات نامی دیوی کے پاس جانوروں کو ذبح کرنے سے ان کو اللہ کا تقرب حاصل ہوگا. یہ 3 ان کے معبود تھے. اور ان تینوں معبودان کی شکل آپ دیکھیے، ایک کی شکل پتھر اور قبر کی تھی، دوسرے کی شکل درخت کی تھی، اور تیسرے کی شکل یہ جو منات نامی دیوی تھی، اس کو بھی لوگوں نے بنا رکھا تھا، اور اس سے لوگ جانوروں کو ذبح کر کے اس سے برکت حاصل کیا کرتے تھے. ان تینوں شکلوں کو اور ان تینوں شکلوں سے 3 معبودوں سے ملے ہوئے مشرکین مکہ کے عقیدے کو سامنے رکھیے. اور آج موجودہ دور میں مسلمانوں کے یہاں جو شرک پایا جاتا ہے صالحین کی قبروں کے حوالے سے، آپ اس شرک کو سامنے رکھیے تو شکل کتنی ملی جلی ہے، بتائیے شکل کتنی ملی جلی. وہاں برکت حاصل کی جا رہی ہے، اس کی تعظیم کی جا رہی ہے مکہ میں، اور وہاں جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے کہ ہمارا کام آسان ہوگا. وہاں اپنی حوائج ضروریات جو انسان کی زندگی میں اہم کام ہوتے ہیں اس کے حل کے لیے اس جگہ وہ لوگ نظر و نیاز پیش کر رہے ہیں. کیا یہ ساری چیزیں آج کے مسلمانوں میں نہیں ہیں؟ اگر برکت کی، عبادت کی، تعظیم و تکریم کی، اعتکاف کی وہی شکل جو منات، عزا اور لات نامی بت کے یہاں تھی، ان کے معبودان کے یہاں تھی، اگر وہی شکل یہاں ہے تو وہ شکل جو شرک کی وہاں ہے یہاں بھی شرک ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اب کوئی آدمی خیال کرے کہ دیکھو جو مشرکین کے معبود تھے ان کو ہمارے اوپر لا کے فٹ کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے کوئی نیا نبی آئے گا آپ کے لیے، کوئی نئی تعلیم آئے گی آپ کے لیے، کوئی نئی کتاب نازل ہوگی آپ کے لیے؟ نہیں. الفاظ کے بدلنے سے، جگہوں کے بدلنے سے معنویت نہیں بدلتی. نہیں سمجھا؟ اگر جگہ بدل جائے اور اس کے الفاظ آپ بدل دیں تو اس کا جو اندرونی معنی ہے
اس کی جو حقیقت ہے وہ بدلتی نہیں ہے کبھی۔ اگر جو شرک نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھا کہ جب ان کے نیک لوگوں کی وفات ہو گئی تو انہوں نے اپنے نیک لوگوں کی قبریں بنا لی، اس کی تعظیم شروع کر دی، پھر وہاں بارش طلب کرنے لگے، مشرک کشائی کے لیے ان کو پکارنے لگے، شرک کا آغاز وہاں سے ہو رہا ہے۔ پھر مشرکین مکہ میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو یہ ساری شکلیں اگر اس زمانے میں تھی تو قیامت تک کے یہی شکلیں اگر پائی جاتی ہیں تو جس طرح وہاں شرک ہے یہاں بھی شرک مانا جائے گا۔ اس کی دلیلیں آپ دیکھیے، قرآن و حدیث میں اس کی آپ کو دلیلیں ملے گی، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر کے مزید اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو واقد اللیثی یہ صحابی رسول ہیں، اچھی عمر پائی، اچھے صحابی ثابت ہوئے، ان سے روایت ہے حدیث کی کئی کتابوں میں، تقریباً 10 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حنین یا غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف جا رہے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا اللہ کے رسول کے ساتھ میں 1000 صحابہ کرام کا لشکر تھا، اس میں نئے اور پرانے دونوں صحابہ کرام تھے۔ تو یہ جو لشکر تھا یہ مکہ سے نکل کے حنین کی طرف جا رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ بِعَهْدِ الْكُفْرِ، ابھی ہمارا زمانہ کفر نیا گزرا تھا، یعنی ہم لوگ نئے مسلمان تھے ابھی۔ تو کیا ہوا کہ ہم نے راستے میں مشرکین کی ایک بیری کا درخت دیکھا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا، اور یہ لوگ ینوتون بہا اسلحتہم، یہ مشرکین اس ذات انوات نامی بیری کے درخت پر اپنے ہتھیاروں کو برکت کی نیت سے لٹکایا کرتے تھے، اور حدیث میں ہے وَيَعْتَكِفُونَ بِهَا، اور وہاں مجاوری کرتے تھے، وہاں اعتکاف کرتے تھے اور اس درخت کی تعظیم کرتے تھے۔ جب ہم نے وہاں ان چیزوں کو دیکھا تو گزر گئے آگے، تھوڑی دور چلنے کے بعد ہم نے کئی ایک بیری کے درخت دیکھے، تب ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس طریقے سے مشرکین مکہ کا ذات انوات نامی ایک درخت ہے جہاں سے وہ برکت حاصل کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے بھی ایک ایسا بیری کا درخت متعین کر دیجئے تاکہ ہم بھی وہاں سے برکت حاصل کر سکیں۔ تھوڑی غور کیجیے آپ کہ یہ صحابہ کرام ہیں، مشرکین مکہ کا ایک عمل دیکھا تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ایک بیری کا درخت متعین کر دیجئے تاکہ ہم بھی وہاں سے برکت حاصل کر سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر، تعجب کے طور پہ آپ نے کہا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، انہا السنن، یہی تو ہے گزشتہ قوموں کے راستے، پچھلی جو قومیں گزر چکی ہیں گمراہ قومیں، یہ انہی کے راستے ہیں۔ قلتم والذین نفسی بیدی کما قال بنو اسرائیل اجعل لنا آلہۃ کما لہم آلہۃ، آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسی ہی بات کہی ہے جیسی بات موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ جب انہوں نے بچھڑوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو یہ کہا کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا متعین کر دیجئے۔ تو جیسے انہوں نے شرک کا مطالبہ کیا تھا میرے صحابہ کرام، تمہارا یہ مطالبہ بھی شرک کا ہی مطالبہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے، جو گمراہ ہوئے تم ان کی پیروی کرو گے۔ یہاں حدیث پر اور غور کیجئے کہ کیا صحابہ کرام اس درخت کی تعظیم کرنے کے لیے ایسا کہہ رہے تھے؟ نہیں۔ کیا وہاں مجاوری کرنے کے لیے ایسا مطالبہ کر رہے تھے؟ نہیں، بلکہ مشرکین کا ایک عمل خاص تھا کہ وہ برکت کی نیت سے وہاں تلوار اور اپنے ہتھیار لٹکایا کرتے تھے، تو صحابہ کرام بھی چاہتے تھے کہ وہ بھی اس درخت سے برکت حاصل کریں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ شرک کی کچھ پوشیدہ قسمیں ایسی ہوتی ہیں جو اہل علم سے بھی کبھی کبھی پوشیدہ رہ جاتی ہیں۔ اس سے اس شبہ کا ازالہ ہو جاتا ہے جو ہمارے ہاں چلایا جاتا ہے کہ مسلمان شرک نہیں کر سکتا، مسلمان شرک نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام سے زیادہ معتبر مسلمان کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ان کا یہ مطالبہ صحیح تھا کہ غلط تھا؟ غلط تھا۔ اللہ کے رسول نے بتایا تمہارا مطالبہ غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرک کی کچھ قسمیں ایسی ہوتی ہیں جو پوشیدہ رہ جاتی ہیں، جس کا علم حاصل کرنا اور علم آ جانے پر فوراً تسلیم کر لینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین نہیں کی، دوبارہ ان کے ایمان کی تجدید نہیں کرائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے صرف مطالبہ کیا تھا، عمل نہیں کیا تھا۔ شرک کا مطالبہ کیا تھا، عمل
نہیں کیا تھا۔ دوسری بات کہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ شرک ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی درخت سے، کسی پتھر سے، کسی قبر سے اگر کوئی بھی شخص برکت حاصل کرتا ہے کہ وہاں کی مٹی سے برکت مل رہی ہے، اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، تو وہ شرک خفی، شرک اصغر کا مرتکب ہے۔ اگر وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اس درخت کی، اس قبر کی، یا صاحب قبر کی، یا کسی مجاور کی، یا کسی غار کی، یا کسی پتھر کی، یا کسی چشمے کی تعظیم کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کے قریب ہوگا، ایسا کرنے سے وہ بڑا عبادت گزار شمار ہوگا، تو ایسا کرنے کی وجہ سے وہ شرک اکبر کا مرتکب ہوگا۔ یہاں جو ذات انواع والی روایت ہے، اس میں مشرکین کا 3 عقیدہ تھا۔ ایک تو یہ کہ وہاں مجاوری کرتے تھے، دوسرے یہ کہ اس کی تعظیم کرتے تھے، تیسرے یہ کہ اس درخت کے اوپر ہتھیار کو لٹکایا کرتے تھے تاکہ قتال کے وقت ان کے ہتھیار میں اس درخت کی برکت کی وجہ سے تیزی آ سکے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے موجودہ وقت میں، موجودہ زمانوں میں موجود ہے، اسے باریک بینی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ عقیدہ اور ایمان کو سمجھنے کے لیے کسی مسلک کو، کسی شخصیت کو، کسی پیر کو، کسی بزرگ کو، کسی سلسلے کو معیار نہ بنائیں، خالص صاف ستھرے ذہن سے قرآن کا مطالعہ کرے، صحیح حدیث کا مطالعہ کرے۔ یہ ہماری اور آپ کی ہمیشہ کی زندگی کا سوال ہے، یہ چھوٹا موٹا سوال نہیں ہے کہ بس چلو کاروبار میں نقصان ہو گیا یا فائدہ ہو گیا، بس چھوٹی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور کفر پر ہی وہ مر گئے، فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذهبا ولو افتدی بہ، اگر وہ زمین بھر کے بھی سونا اللہ کے یہاں لے کر آ جائیں کہ یہ سونا لے لیا جائے اور ان کو جہنم سے بچا لیا جائے، تو زمین بھر کے سونا بھی وہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ جب زمین بھر کے سونے کی کیا قیمت ہو سکتی ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ ایمان کے مقابلے میں اللہ کے یہاں اس کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اے معاذ، تو یا تو قتل کر دیا جانا، اگر جلا بھی دیا جائے اسے منظور کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ جان جاتی ہے، جان چلی جائے، اس جان کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے ایمان کے مقابلے میں، عقیدے کے مقابلے۔ صاف و شفاف قرآن و حدیث پر مشتمل ہمارا منہج و مسلک ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں، کوئی آدمی کھڑا ہو اور یہ کہے کہ جماعت اہل حدیث کے اندر فلاں چیز شرک ہے، ہم توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی بھی مولوی صاحب کھڑے ہو یہ کہے کہ جماعت اہل حدیث کے اندر فلاں چیز ایسی ہے جو بدعت ہے، جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، انشاءاللہ سورج بعد میں نکلے گا، اس سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں گے۔ یہ ہمارا ظرف ہے، آپ بھی اپنے لوگوں کا ظرف ایسا بنائیے۔ اور جو عام نوجوان ہیں، عام لوگ ہیں، ان سے نصیحت کرنا چاہوں گا کہ آپ عقیدے کا علم حاصل کیجئے، بخاری شریف پڑھیے، قرآن کی تفسیر پڑھیے، ایسے علماء کی تقریریں سنیے، ایسے علماء کے دروس میں شریک ہو جائیے جو عقیدے میں گفتگو کرتے ہیں، عقیدے کی باریکیوں کا بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ اپنے بچوں کو عقیدے کی تعلیم دینے کے لیے یا عقیدے کا علم حاصل کرنے کے لیے کروڑوں روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں، یہ کروڑ بھی کم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں اس عقیدے کے مقابلے میں جو قرآن و حدیث پر مشتمل ہے۔ کیوں؟ اگر آپ کو کروڑ کا مالک بنا دیا جائے تو اتنی بڑی عبارت کہ آپ مالک بن سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے صحیح ایمان سیکھ لیا، صحیح عقیدہ سیکھ لیا، تو اس پوری دنیا جیسی ایک جنت، اس جیسی ایک اور جنت، اس جیسی ایک اور جنت اللہ کے رسول نے فرمایا ایک مسلمان کو دی جائے، جس کی نعمتوں کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے، کبھی ہمارے ذہن میں اس کا خیال پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس عظیم الشان جنت کو سوائے توحید کے، سوائے ایمان کے، سوائے صحیح عقیدے کے حاصل کرنے کا کوئی اور راستہ نہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کسی کا دامن پکڑ لیں گے، کہیں مچل جائیں گے، کسی سلسلے سے منسلک ہو جائیں گے، تو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا، بہت محبت کرتے تھے، تربیت کی، دین سکھایا، دنیا کے معاملات سکھائے، سسرالی معاملات سکھائے، میری بیٹی سے کہا تھا لا اغنی اعملی، میری بیٹی عمل کرنا، عمل کرتے رہنا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے یہاں تیرے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے کام نہیں آئیں گے، حضرت عائشہ کے یہاں حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، مصلی میں بیٹھی رو رہی ہے، پوچھا عائشہ کیوں روتی ہو؟ کہا اللہ کے رسول آخرت کی یاد آ گئی تو رونے لگی، کیا آپ آخرت میں ہمارے کوئی کام آ سکیں گے؟ آپ نے کہا 3 موقع ایسا ہوگا جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جب نامہ عمل تولا جائے گا، جب پولیس صراط میں سے گزرنا ہوگا، اور جب نامہ عمل ہاتھ میں دیے جائیں گے، یہاں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ عائشہ تیرا شوہر محبت بھی تیرے کام نہیں ہے۔ امام الانبیاء نے اپنی بیوی کے بارے میں یہ کہا، لہٰذا اپنے بچوں کا عقیدہ سکھانے کے لیے، منہج سکھانے کے لیے، صحیح ایمان سکھانے کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، خرچ کرنا، سب کچھ کیجیے، آخری سانس تک محنت کیجیے۔
کہا گیا لقین موتاکم لا الہ الا اللہ، مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کا پہلا مطالبہ جب بچہ پیدا ہو تو توحید ہے، اور مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یعنی شریعت کا آخری مطالبہ بھی توحید ہے۔ پوری زندگی آپ کی توحید سے بھری ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، توحید کی باریکیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جانے انجانے کی شرک کو، بدعات کو، دیگر گناہوں کو معاف کرے۔ مسلمانوں میں جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کے پریشانی کو دور فرما دے، جو لوگ مقروض ہیں اللہ قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو لوگ رشتوں اور دیگر متعلق سے پریشان ہیں، دیگر چیزوں کے متعلق سے اللہ تعالیٰ ان کی جملہ پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما دے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت اور کامیابی کو مقدر فرما دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔